بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ رمضان کا مہینہ گزرا، آپ لوگوں نے روزے رکھے، عبادات کی، ہمارے بھی بتائے ہوئے اذکار کیے، اور لوگوں کے بھی اذکار کیے ہوں گے، یقیناً بہت کیے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے ذکر کیے، اللہ رب العزت وہ مقصد بھی جو ہے وہ آپ کو دلائے، اس میں کامیابی عطا فرمائے، ان کو قبولیت کا شرف دے۔ بڑی یقین کیجئے کہ یہ ایک خوبصورت بات ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کے لیے انسان ذکر کرے، بے شک اپنے کام کے لیے ہی ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن چلیں اللہ کا اس میں ذکر ہوتا ہے، یہی بہت بڑی مثال ہے، یہی بہت بڑی مثال ہے، یہی بہت بڑی بات ہے کہ انسان ایٹ لیسٹ یقین تو رکھے نا کہ میں یہ وظیفہ کروں گا تو یہ مجھے حاصل ہوگا۔ بڑے لوگوں کے ساتھ میری بحث ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ وظیفہ تو عبادت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا جی بالکل، افضل عبادت قرآن کریم کا پڑھنا ہے، نماز کا پڑھنا ہے، اخلاقیات کا درست کرنا ہے، تکبر ختم کرنا ہے، یہ تمام بڑی عبادتیں تو ہیں، لیکن انسان اگر ذکر بھی نہ کرے تو یقین کیجئے کہ اللہ سے دوری ہوتی جاتی ہے۔ وہ نماز بھی نہ پڑھے، ذکر بھی نہ کرے، تو ایٹ لیسٹ جب انسان ایک ذکر کر رہا ہے تو وہ اللہ کا نام ہی لے رہا ہوتا ہے، خواہ وہ قرآن کریم کی کوئی آیات ہوں یا اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہوں، یہ اللہ سے ہمیں جوڑے رکھتے ہیں۔ جیسے اسکول میں بچے جاتے ہیں تو ان کی حاضری لگ جاتی ہے، خواہ وہ ٹھیک طریقے سے پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن وہ اسکول کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جب وہ ایک ہفتہ اسکول نہیں جاتے یا کچھ دن، تو اس کے بعد اسکول والے آپ کو لیٹر بھیج دیتے ہیں کہ جناب آپ کی غیر حاضریاں بچے کی اتنی ہو چکی ہیں کہ اس کا نام اسکول سے خارج کیا جا رہا ہے، اسکول سے نکالا جا رہا ہے، اب یہ اسکول کا حصہ نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، اسی طریقے سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ تو پانچوں وقت اپنی حاضری لگاتے ہیں۔ اب جو بدقسمت ایسے لوگ جو کہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور ذکر بھی نہیں کرتے، وہ میرے رب کریم سے بہت دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ایک ایسی سٹیج آئے کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی جائے، اور پھر اس کے بعد نہ وہ ذکر کر سکیں نہ فکر کر سکیں۔ فکر سوچنا، سوچ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ناظرین، میں نے جو ہے وہ وظائف بتائے تھے جن میں ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین میرے رب کریم نے مجھ کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ تک ایک وظیفہ اللہ الصمد کا پہنچایا۔ تو ناظرین، رمضان سے پہلے آپ کو ایک وظیفہ بتایا تھا اللہ الصمد کا، جو آپ لوگوں نے کیا، اور ماشاءاللہ آپ میں سے ہزاروں لوگوں کو اللہ رب العزت نے بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ اس لیے میں ہزاروں لوگ کہہ سکتا ہوں کہ میرا واٹس ایپ کمنٹ سے بھرا ہوا ہے کہ جب سے میں نے یہ ذکر کرنا شروع کیا میری زندگی ہی بدل گئی، میرا عبادت میں دل لگتا ہے۔ ناظرین، عبادت میں دل لگ جانا اس کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے وظیفہ کیا اور آپ کو کار، کوٹھی، بنگلہ اور یہ مل گئے وہ مل گئے، ایسا ہو گیا، نہیں، یہ دنیاوی کامیابی ہے، لیکن عبادت میں دل لگ جانا اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اللہ سے جڑ گئے ہیں، اور اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ سے جڑ جائے۔ اللہ سے جڑنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو ناظرین، آج سے میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک اور یہ وظیفہ دے رہا ہوں، اللہ الصمد والا۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا رمضان سے پہلے کہ آپ یہ وظیفہ صرف اور صرف جمعرات کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں اللہ الصمد والا، اس کے وظیفے کا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو آپ جمعرات کو کرتے تھے، لیکن اب اس میں کیا ہے کہ ایک تو وقت مغرب کا ہی رہے، دوسرا اب آپ جمعرات کے ساتھ ساتھ سوموار کو بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور جمعے کو بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ آپ 3 دن یہ وظیفہ کیجیے، ہفتے میں 3 دن، ایک دن کی بجائے، انشاءاللہ
انشاءاللہ میرا رب العزت، میرا رب کریم ذوالجلال والاکرام، غفور الرحیم، اکرم الاکرمین آپ کے یہ تینوں دن کے وظیفے قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ میری رب سے یہ التجا ہے یا میرے رب کریم۔ اس لیے جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پہ، ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے فائدے جو ہیں میں بعد میں بتاتا ہوں تاکہ آپ وہ بھی سن لیں۔ ناظرین، وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد وہیں اپنے جائے نماز، مصلی یا سجادہ، عربی میں سجادہ کہتے ہیں، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے باوضو حالت میں کمرے میں ڈم لائٹ رکھ کے، ڈم لائٹ، روشنی کم ہونی چاہیے لیکن اتنی ہو کہ آپ کو در و دیوار، کمرے کے اندر پڑا ہوا فرنیچر پتہ چلے کہ کون سی چیز کہاں ہے، لیکن اتنی نہ ہو کہ وہ آپ کی آنکھوں پہ ہیوی ہونا شروع ہو جائے، حاوی ہو جائے آپ کے اوپر، کہ آپ کی نظر اس ڈیزائن میں یہ ہے، پردے ٹھیک نہیں ہیں، یہ صوفہ گندا ہوا ہے، یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے کیوں ہے۔ اتنی ڈھم روشنی ہوئے کہ اس میں صرف اپنا آپ کو زیادہ نظر آئے۔ اس کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، 11 بار۔ جب آپ نماز مغرب کے بعد اپنے اذکار بھی ختم کر لیں، جو نماز کے بعد کے اذکار ہوتے ہیں، اس کے بعد جب فارغ ہو جائیں نماز سے، اب آپ کا یہ وظیفہ شروع ہوتا ہے اسی وقت۔ 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص کیسے؟ قل هو اللہ احد، یہاں پر ایک آیت مکمل ہوئی، اللہ الصمد، اب یہ دوسری آیت ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، 100 بار۔ آپ ہاتھ میں تسبیح رکھ سکتے ہیں، جیسے چاہیں گنیے، وہ ڈیجیٹل تسبیح ہے یا دانوں والی تسبیح ہے یا انگلیوں پہ آپ گن رہے ہیں، جیسے چاہیے میرے رب کریم نے جیسے چاہا یا جیسے آپ کی آسانی ہو۔ 100 بار اللہ الصمد پڑھنے کے بعد آپ نے پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہ آپ کی ایک تسبیح ہو گئی، یہ ایک تسبیح ہوئی ہے آپ کی، ایک، 100 نہیں، ایک تسبیح ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ چاہیں 1 پڑھیں، 3 پڑھیں، 5 پڑھیں، 7 پڑھیں، 9 پڑھیں، 11 پڑھیں، 11 تک پڑھ لیں، آسانی ہے۔ اس سے کم لیکن طاق اعداد میں پڑھنی ہے، جفت اعداد میں، ایون نمبرز میں نہیں پڑھنے، آڈ نمبرز میں پڑھنا ہے، 1 3 5 7 9 11۔ 11 سے زیادہ کریں گے تو اس کا اثر کچھ اور ہونا شروع ہو جائے گا، یہ آپ کے لیے کچھ تھوڑا مشکل نہ ہو جائے، کیونکہ کچھ ذہنی اثرات بھی اس پر ہوتے ہیں۔ تو انسان کی کیونکہ تبدیلی ہونا شروع ہوتی ہے، روحانی تبدیلی ہونا شروع ہوتی ہے، اس لیے اس روحانی تبدیلی کو ہم نے آہستہ آہستہ، سلو ڈوز، ڈاکٹرز کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ مریض کو سلو ڈوز دیتے ہیں، سلولی تعداد بڑھاتے ہیں تاکہ جسم عادی ہو جائے اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ سلو ڈوز پہ آپ نے چلنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے 11 دفعہ ہی رکھنا ہے، اور 11 سے زیادہ دفعہ کرنا ہے تو مجھ سے پوچھ کے کرنا ہے۔ چینل پہ آپ نے کمنٹ کرنا ہے یا ہمارے واٹس ایپ پہ میسج کرنا ہے۔ چینل پہ کمنٹ کریں گے تو وہ میں زیادہ باقاعدگی پہ پڑھتا ہوں، واٹس ایپ بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد جب آپ کی 11 دفعہ تسبیح ہو جائے، اب آپ نے پھر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے کہ یا رب کریم، اپنے الفاظ میں، ٹھیک ہے، کہ یا میرے مولا کریم، تو نے توفیق عطا فرمائی، میں نے یہ وظیفہ تیری خدمت میں پیش کیا، یہ ذکر، یہ تسبیحات تیری خدمت میں پیش کی، اور یہ تیرا ہی ذکر ہے، تیرے لیے ہی ہے۔ میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں، خواتین ہیں تو میری یہ تمنا ہے کہ مجھے اپنا قرب عطا فرمائیے، مجھے اپنے بندوں میں شامل کر لیجئے، جن کو آپ اپنے بندے کہتے ہیں، کہ جن پہ شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ پہلے اللہ سے اللہ کو مانگیے، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ کوئی اللہ کو اللہ سے مانگے۔ اللہ سے اللہ کو مانگنا یہ بہت
سب سے افضل ہے دعاؤں میں۔ یا اللہ میری بخشش بھی کر دینا، مجھے اپنا قرب بھی عطا کر دینا، میرا نمازوں میں دل لگا دینا، میری روحانیت میں میرا دل لگا دینا۔ تو رب کریم ہے، تو ہی سب کچھ ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، جیسے تو چاہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی جو دنیاوی خواہشات ہیں، آپ کا رزق کا مسئلہ ہے، آپ کے بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، آپ کے کچھ اور مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی مسئلے ہیں، نوکری وغیرہ، کاروبار، سب کچھ اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ آپ بے اولاد ہیں یا اولاد آپ کی نہیں سن رہی، اولاد جو ہے وہ تنگ کرتی ہے، کچھ اور مسائل ہیں، کچھ آپ کے صحت کے مسائل ہیں، یہ تمام کے تمام آپ نے اس کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین وظیفہ آپ نے کیا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اعلیٰ ترین وظیفہ ہے جو اللہ سے جڑنے کا ہے، اور جب اللہ سے آپ جڑ گئے تو پھر اللہ کی تو دنیا پوری محتاج ہے، وہ آپ کو بے نیاز کر دے گا دنیا سے، اور صرف اپنا محتاج رکھے گا۔ دنیا کی محتاجی آپ سے ختم کر دے گا، وہ خود انشاءاللہ آپ کے خزانے بھر دے گا، آپ کے روحانی زندگی بھر دے گا، اور آپ کیا کیا آپ کو ہوگا، فار ایگزامپل کیا کیا فائدے ہوں گے یہ سنیے۔ لوگوں میں شہرت آپ کی ہو جائے گی، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، جہاں جو بیٹھ کے بات کریں گے لوگوں کا ہجوم لگنا شروع ہو جائے گا کہ یہ کون شخص ہے جو اتنی پیاری باتیں کر رہا ہے اور ایسی عقل مندانہ باتیں کر رہا ہے۔ سوچ اور ہونی شروع ہو جائے گی، صرف خوبصورت خوبصورت باتیں ہی، آپ غیبت کرنا چھوڑ دیں گے، کسی کی برائی کرنا چھوڑ دیں گے، جو فحش چیزیں ہیں اس سے اجتناب کرنا شروع کر دیں گے۔ روحانیت ایسی بڑھتی جائے گی کہ آپ جیسے ایک پانی ہوتا ہے نا، اس کو فلٹر کر کے پاک کر دیا جاتا ہے، کیسا کلین ہو جاتا ہے، شیشے کی طرح صاف، آپ ایسے ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے گناہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اللہ کے قریب اتنے ہوتے جائیں گے کہ جو سوچیں گے کہ کاش کہ آج میرا یہ کھانے کا دل ہے، کاش کہ میرا وہ کام ایسا ہو جائے، کاش کہ میرے بچے کا یہ کام ہو جائے، وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جسے چاہیں گے کہ کاش کہ اس بندے سے میری ملاقات ہو جائے، ملاقات ہونا شروع ہو جائے گی۔ کوئی ایسا بندہ جو آپ سے ناراض ہے، کوئی رشتہ دار ناراض ہے، وہ راضی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی مریض کے اوپر دم کر کے آپ پھونک دیں گے، اس مریض کو شفا ملنا شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ موبائل فون پر ہی کال کر کے اگر آپ اس کو دم کر دیں گے تو وہ بھی اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرما شروع کر دیں گے۔ کیا چاہیے اور آپ کو کیا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر جب رب مل جائے تو دنیا ہی ہے، پھر تو بات ہی آپ کی کچھ اور ہو جائے گی۔ یقین کریں کہ آپ کے اندر ایک انر بیوٹی آنا شروع ہو جائے گی، خوبصورتی جو آپ کے چہرے سے بھی چھلکے گی، کیونکہ جب آپ ایک روحانی شخصیت بن جائیں گے تو نور آپ کے چہرے سے بھی چھلکے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ تو کسی اور کو کوئی کوشچن ہو تو وہ کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو آج سے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیجئے۔ اس کے بعد میں نے بتایا ہوا تھا اپنے ناظرین کو کہ جب یہ وظیفہ کر رہے ہوں گے تو ایک روحانی شخصیت آ کے آپ سے ملاقات کر سکتی ہے۔ اس کی یہ کوئی ٹائمر نہیں لگا ہوا کہ پہلے دن کے وظیفے میں آئے گی یا آخری دن کے وظیفے پہ آئے گی۔ یہ وظیفہ 3 مہینے کرنا ہے آپ نے، 3 months آپ نے کرنا ہے ڈیوریشن۔ اس کے دوران اب میرے رب کی مرضی کب وہ آپ کو کیا کیا خوشیاں نصیب کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چھوڑ دیں گے اگر آپ کو پہلے وظیفے میں ہی جو ہے وہ ایک روحانی شخصیت سے ملاقات ہو جائے۔ کیونکہ ہوا کیا تھا، ہمارے ناظرین کو میں نے جب پہلے بتایا تھا تو ان کے ساتھ ہوا کہ جب وہ وظیفہ کر رہے تھے تو ایک روحانی شخصیت جن کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ بھی سکتے ہیں، آپ کے سامنے بھی آ سکتے ہیں، آپ کے سر پہ ہاتھ بھی پھیر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سر پہ ہاتھ بھی، کیونکہ ہمارے سبسکرائبر ہیں، ہماری ایک بہت ہی ماشاءاللہ ہماری ایک چینل سے جڑی ہوئی ایک ایسی خاتون ہے جن کے سر پہ ہاتھ بھی انہوں نے پھیرا اور پھر ان کے سامنے آ کے روحانی حالت میں ہی ایک روشنی کی صورت میں آگے کھڑے ہو گئے، اور ماشاءاللہ آپ کا حلیہ جو تھا ویسے ہی جیسا ان دونوں ایک بابا جی مشہور ہیں جو مدینہ منورہ میں وائرل ہوئے، وہی صحابہ اکرام کا جو حلیہ ہوتا ہے اسی حلیے میں آئیں گے۔ اس وقت آپ نے ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔
مسکرا کے ان کی طرف دیکھنا ہے، پھر وہ جو آپ کو بتائیں وہ آپ نے شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی ان سے بات ہو، جو بھی ان سے بات ہو، جو بھی ملاقات ہو، یہ آپ نے شیئر کر کے ہمیں بتانا ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ یہ آپ کی روحانیت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہوگی، اور یہ بڑی اعلیٰ درجے کی منزل ہے۔ اس کے بعد آپ کو آگے بتائیں گے کہ اور آگے انشاءاللہ آپ کے ساتھ کیا کیا روحانیت میں ہونا ہے۔ یہ دنیا ہی الگ ہے، بڑی پیاری دنیا ہے انشاءاللہ۔ آئیے اس دنیا میں انشاءاللہ، اللہ آپ کو کامیابی دے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔